جی تو 6 بجے شام کو کینیڈا ٹائم، اور پاکستان آئی تھنک 3 بج رہے ہوں گے صبح کے. انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے کینیڈا ون ٹی وی پر. رمضان کی جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، ایمان ہی رمضان، جو ابھی تک اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے، آخری دن ہے، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. فیس بک، کینیڈا ون ٹی وی کی فیس بک، یا ہماری جو فیس بک ہے نجم شراز آفیشیل، اس پر بھی وہ براڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے. آخری جو دن ہے تو میں ڈیلی یہ ریمائنڈر دیتا رہوں گا کہ جو آخری دن ہے ان میں یہ نجات کا عشرہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو چیک کر لینا بہت ضروری ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا اس رمضان میں، یا میں وہی اسی دوڑ بھاگ میں، وہی رن اراؤنڈ، وہی زندگی کا پیٹرن. کیا میں نے پرائرٹی دی اس مہینے کو؟ کیا میں نے پرائرٹی دی قرآن کو؟ کیا میں نے پرائرٹی دی اللہ کو؟ یا ساری پرائرٹی میں نے سحری اور افطار کو ہی دی؟ تو میں بار بار یہ ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ رمضان آیا آپ کی زندگی میں اور قرآن کے احکامات آپ کی زندگی میں نہیں آئے. آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا. سنا تو صحیح، بٹ سیریس نہیں لیا. تو رمضان آپ کی زندگی میں نہیں آیا، آپ خالی سحری اور افطاری کرتے رہ گئے. اور ایسا رمضان میں نے بھی بہت گزارا اپنی زندگی میں. تو روزے تو رکھے، فرق کوئی نہیں پڑا، زندگی نہیں بدلی، آ، نفسیات نہیں بدلی، عادتیں نہیں بدلیں. تو یہ صرف تبھی بدلتی ہیں جب رمضان کا مہینے میں ہم واقعی اس کو ریمائنڈر کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ریمائنڈ کروانے آیا ہے کہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لو. ٹائم قریب آ رہا ہے، ایک اور رمضان گزر گیا ہے، اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، نو بڈی نوز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا چاہیے، کہ ایمان بھی بڑھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. تو مجھے بھی اپنے ایمان کو دیکھنا ہے کہ جب رمضان شروع ہو رہا تھا یا رمضان سے پہلے میرے کیا حالات تھے، آج میری مینٹل کنڈیشن کیسی ہے، آج میں کیسا فیل کر رہا ہوں. کیونکہ ایمان جب بڑھتا ہے تو آپ کی کلیئرٹی بہتر ہوتی ہے، آپ کو چیزیں بہتر نظر آتی ہیں، رائٹ اینڈ رانگ کلیئر نظر آتا ہے اللہ کا، آپ کو چیزیں کنٹرول میں نظر آتی ہیں، آپ کو اپنی پرفارمنس میں اسٹرینتھ، کیونکہ اسٹرینتھ ہوتی ہے تو ہم کوئی کام اچھا کر پاتے ہیں، فیصلے اچھے کر پاتے ہیں. اور اپنا محاسبہ، یعنی کون کون سی ویکنیسز، کون کون سی غلطیاں ابھی تک قابو میں نہیں ہیں، کریکٹ نہیں ہو رہی ہیں، ان کو کریکٹ کرنا، ان کو ایڈریس کرنا. تو اوور آل لائف کو ایویلیویٹ کرنا، اوور آل لائف کو دوبارہ سے چیک کرنا کہ میں کہاں پہ مار کھا رہا ہوں، میں کہاں پہ صحیح نہیں جا رہا ہوں. یہ رمضان کا مقصد تھا. تو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ انسان اس سے ہدایت لے، اس سے صحیح اور غلط کی تمیز لے. اس کے بعد حکم ملا کہ جو کوئی یہ مہینہ دیکھے وہ روزہ رکھے. تو ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، سحری بھی کر لی، افطار بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی، قرآن بھی ختم کر لیا. لیکن ہم نے اس آیت کو کبھی نہ سمجھا، نہ کھولا، نہ دیکھا، نہ کبھی اس کو غور کیا کہ یہ حکم ملا کیوں تھا، روزے کے پیچھے کیا ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ بک بند کر کے ایگزام دینے چلے جائیں؟ یہ ہم نے زندگی میں کیا. صرف ہم نے ہر شعبے میں ٹیکسٹ بک پڑھ کر گئے. ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے بھی ہم ٹیکسٹ بک پڑھ کر گئے، ہم فزکس کا امتحان دینے بک پڑھ کر گئے، کیمسٹری کا امتحان دینے بک پڑھ کر گئے، ہم دنیا کی ہر ڈگری ہم نے بک پڑھ کر لی ہے. جب زندگی گزارنے کی بات آئی تو ہم نے اللہ کی کتاب کو بند کر دیا، اور اب آپ کو روزہ رکھتے دیکھا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو میں نے بھی بہت لیٹ کھول کے دیکھا، لیکن جس دن کھول کے دیکھا تو اس دن سمجھ آئی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. تو رمضان میں قرآن کو مائنس نہیں کر سکتے. ہم نے قرآن ختم کر دیا، تو اللہ نے کب کہا تھا ختم کرنا ہے؟ کیونکہ قرآن تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے. آپ ویسے پڑھ کے تو 10 دفعہ ختم کریں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل کیا تھا کہ انسان اس سے ہدایت لے. اب ہدایت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن میں لکھا ہے کہ غیبت نہیں کرو تو اس کو آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو غیبت سے لڑنا ہے. قرآن نے کہا کہ دوسروں کا مذاق نہیں اڑاؤ، تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ مذاق نہیں اڑائیں گے. تو یہ ختم کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ والدین پر احسان کرو، اف نہیں کرو، جھڑکو نہیں، تو جب تک والدین حیات ہیں ختم کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ کسی کا مال مت کھاؤ، کسی کو رشوت مت دو. جب تک سسٹم چل رہا ہے آپ زندہ ہیں، یہ آیت ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگ تو کریں گے، لوگ تو ناانصافی کریں گے، لوگ تو رشوت مانگیں گے، لوگ تو بہت کچھ کریں گے. تو آپ کو ان آیات کی باؤنڈری میں ڈیل کرنا ہوگا. جب تک قرآن میں لکھا ہے کہ شادی تسکین، محبت اور رحمت کے لیے کی جاتی ہے،
تو جب تک ہم لوگ شادی کرتے رہیں گے اسی نیت کے ساتھ، تو قیامت تک لوگ جوڑے بنتے رہیں گے، شادیاں ہوتی رہیں گی، اور اس نیت کے ساتھ کہ سکون ملے گا، محبت ملے گی، رحمت ملے گی. تو پریکٹیکل قرآن ختم نہیں ہوتا، پڑھنے والا قرآن ختم ہو سکتا ہے. تھیوریٹیکلی آپ پوری نقشے یعنی میپ بک کو، پورے پاکستان کی میپ بک کو آپ پڑھ لیں، آپ 50,000 دفعہ ختم کر لیں، لیکن آپ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں. لیکن جس دن آپ میپ بک کو کھول کر استعمال کریں گے، اس دن آپ چلنا شروع کریں گے کہ اچھا میں نے اب یہاں جانا ہے، میں نے یہاں جانا ہے. تو یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو انسان اس سے ہدایت لے اور پھر صحیح غلط کی تمیز لے. ہدایت کیسے لینی ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا، رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز لینی ہے کہ یہ میں رائٹ کرتا تھا تو قرآن کی آیت نے مجھے سپورٹ کیا، یہ میں رانگ کرتا تھا تو مجھے اس سے رکنا ہے. اس کو کہتے ہیں رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز. اس کے بعد حکم ملا کہ اب روزہ رکھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس طرح کا روزہ ہمیں رکھوانا چاہتے تھے وہ صحیح غلط کی تمیز کے ساتھ اپنے آپ کو روکنا تھا. صرف کھانے پینے سے نہیں روکنا تھا، صحیح غلط کی تمیز لے کر اپنے آپ کو روکنا تھا. تو یہ تو 12 مہینے ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں پریکٹس کروائی گئی کہ اگر ابھی تک نہیں کیا تو چلو اس مہینے میں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اب شروع ہو جاؤ. 20 سال گزر گئے ہیں زندگی کے، 30 گزر گئے ہیں، 40 گزر گئے ہیں، 50 گزر گئے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر ابھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو ابھی شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کھولو قرآن، کھولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. اب قرآن میں رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز ہے. اب اپنی جو رائٹ اینڈ رانگ کی تمیز ہم نے بنائی ہوئی ہے اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں. جہاں پہ ہم غلط کر رہے ہوں گے اس کو کریکٹ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے. جہاں پہ ٹھیک کر رہے تھے وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ شکر ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بچپن سے گھر سے مل گئی تھی. تو یوں قرآن کیا کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہی ہمیں ایویلیویٹ کر کے ہمیں ہمارا حساب بتا دیتا ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، فوراً معافی مانگ لو اینڈ کریکٹ یور سیلف، یا کوالٹی بہتر کر لو اپنی کوالٹی لائف کی. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہاں جانے سے پہلے، یعنی اگر کل موت آ جاتی ہے اور آج میں آلریڈی معافی مانگ کر شروع ہو گیا ہوں تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی. جب اللہ یہیں پہ ساتھ شامل ہو جائیں گے تو حساب کتاب یہیں پہ شروع ہو جائے گا ہمارا، یہیں پر ہی ہماری کریکشن شروع ہو جائے گی. اس دن نقصان یہ ہے کہ اس دن حساب کتاب تو ہوگا لیکن کریکشن کا چانس نہیں ہوگا. اس دن اصلاح کا موقع نہیں ہوگا. اس دن تو جزا اور سزا ہوگی. انشاءاللہ کل اس وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. تو یہ میں ریمائنڈر دیتا رہوں گا کہ جو آخری دن ہے، آخری راتیں ہیں، اس میں سوشلائزنگ کم کوشش کریں کہ وقت ضائع ہو، کیونکہ یہ آخری نچوڑ ہے. دس از دا کرکس کنکلوژن آف دا ہول رمضان. اسی لیے آخری راتوں کی اتنی اہمیت رکھی گئی تاکہ ہم فائنلی اپنے آپ کو پھر چیک کر لیں کہ کیا کیا رہ گیا ہے، میں نے اس مہینے میں کیا امپروو کیا ہے. یہ فائنل راتیں کوئی شارٹ کٹ نہیں بتایا آپ کو اور مجھے کہ زندگی کی روش نہ بدلو، بس ان راتوں میں عبادت کر لو تو بچت ہو جائے گی. ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. ان راتوں کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان راتوں میں جب ہم کیونکہ یہ آخری ہوتے ہیں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہے، تو میں ذرا دوبارہ، جیسے پیپر جب آپ لکھ لیتے ہیں ایگزامینیشن میں آخری 10-15 منٹ ہوتے ہیں تو آپ چیک کرتے ہو کہ بھائی چیک کر لو میں نے یہ جواب صحیح لکھے تھے، سپیلنگ صحیح ہے، میں نے کوئی غلط آنسر، آپ دوبارہ چیک کرتے ہو. تو یہ آخری دن چیک کرنے کے ہیں، اللہ کے اور قریب ہونے کے ہیں. جن کا رشتہ ابھی تک ان کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، ابھی تک مجھے میرا نفس، میرا شیطان جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے، تو میں ان راتوں میں آس پاس سے ڈسکنیکٹ ہو کر، موبائل فون بند کر کر، انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، ہر چیز سے کٹ کے، سوشلائزنگ، افطار پارٹی، مہندیاں اور وہ سب عید کی جو تیاریاں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ابھی رمضان چل رہا ہے، ہم تو چاند رات پہ ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے رمضان کبھی آیا ہی نہیں تھا. تو یہ جو آخری ویک ہے اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ پٹ ایوری تھنگ، جب فٹ بال کا میچ برابر ہوا ہوا ہوتا ہے اور آخری 10 منٹ دیے جاتے ہیں، 15 منٹ دیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو شروع میں میچ کھیلا جا رہا تھا ویسی انٹینسٹی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے 10 گنا بڑھ چکی ہوتی ہے. آخری جب 5 اوورز کا 2 اوورز کا میچ ہوتا ہے، کرکٹ میچ، تو اس میں جو
پھرتی ہوتی ہے فیلڈرز کی، جو ان کی کیپٹن کی جو فیلڈ پلیسنگ ہوتی ہے، کیپٹن کی شکل ہوتی ہے، بیٹسمین کی کنسنٹریشن ہوتی ہے، وہ پیک پہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب میچ کی کلوزنگ اور فنشنگ کا وقت آ رہا ہے. تو یہ رمضان کی کلوزنگ اور فنشنگ کا وقت آ رہا ہے. اس میں ریلیکس ہونے کی بجائے کہ میں نے بڑی عبادت کی، اس میں چیک کرنا ہے کہ جو عبادت ہے وہ میری لائف سٹائل بھی بنی، یا میں نے صرف زبان سے عبادت کی، میں خالی رکوع اور سجدے کرتا رہا لیکن میرا وے آف لائف نہیں بدلا، میری روش نہیں بدلی. So these last moments, these last days of Ramadan are very very important. اور یہ نجات کا اشرہ ہے. نجات کا مطلب ہوتا ہے کہ چھٹی ہو گئی، بری عادتوں سے جان چھوٹ گئی. وہ آگے والی آگ جو ہے وہ اس سے کیسے بچیں گے جب یہاں والی آگ نہیں چھوڑ رہی؟ کینہ، بغض، حسد، جیلسی، مارا ماری، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، یہ دل میں رکھ کے انسان مر جائے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کو جنت مل جائے گی. کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو جنت پہ پہنچتے ہیں ان کا کینہ، بغض، یہ سب کچھ نکال دیا جاتا ہے. تو وہ کینہ، بغض، حسد نکال کر جاتے ہیں اللہ کی طرف، اور وہ اسی دنیا میں ہی یہ آزمائش اور ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارا. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے صبح صبح، یہاں صبح ہوتی ہے، پاکستان میں اوبیسلی شام ہوتی ہے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہوگی. میں بھی روز کلیئرٹی مل رہی ہے، روز کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں روز، کیونکہ اتنی جہالت اور اتنا اندھیرا میں زندگی گزاری ہے. اور دین کے بارے میں جو تھوڑا بہت جانتے بھی تھے وہ بھی تھیوریٹیکل تھا، وہ بھی ہواؤں میں تھا، ثواب کے چکر میں تھے، کیلکولیشن کر رہے تھے، نماز کا ثواب، پڑھنے کا ثواب. بھئی آگے کا ثواب تو بات کی بات ہے، ہاؤ اباؤٹ ثواب الدنیا؟ دنیا کا ثواب تو کوالٹی آف لائف کی شکل میں ہوتا ہے، دنیا کا ثواب تو آپ کی پرفارمنس کی شکل میں ہوتا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ملا تھا. تو پھر جس کو دنیا میں ملتا ہے ثواب، اسی کو پھر آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بیسٹ دے اور آخرت میں بھی ہمیں بیسٹ دے. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ساتھ. یہاں کی پرفارمنس، یہاں کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو آگے ہمیں ویلکم کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہی کیوں پھر. تو عزیز دوستو، آج کی اس گفتگو کا اختتام اس حدیث مبارکہ پر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت ہی بتاتی ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے. ورنہ ہم اللہ کا ذکر اپنی منتوں سے اور اپنی مائنڈ سے اور اپنے خیالات سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اس سے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ سے نصیحت، ذکر کیسے لینا ہے، کیسے اس کو یاد رکھنا ہے، کون سی بات کو کب یاد رکھنا ہے، کون سی چیز کو کہاں اپلائی کرنا ہے. تو حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. یہ دنیا میں تمہارے لیے، یہ آخرت میں تمہارے لیے نور بنے گی. یہ جو ہم لائٹ لے رہے ہیں، علم کی روشنی لے رہے ہیں قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، یہ آخرت میں تمہارے لیے روشنی، نور بنے گی، اور دنیا میں تمہارے لیے ہدایت اور نور بنے گی. یعنی جب ہم قرآن کی تلاوت اور اللہ سے نصیحت لیں گے تو وہ جو علم کی روشنی ہے وہ اس دنیا میں ہمارے لیے گائیڈنس بن جائے گی، ہمیں راستہ نظر آ جائے گا، کلیئر صراط مستقیم واضح نظر آئے گا، اور آخرت میں بھی وہ روشنی بن جائے گا. تو ایک مسلمان کی عبادت صرف آخرت کی نہیں ہوتی، اس کی نظر اپنی دنیا پر بھی ہوتی ہے کہ مجھے ہدایت مل رہی ہے اپنی عبادت سے یا نہیں مل رہی. تو یہ آخری دن جو ہیں ان میں اب نوافل پڑھیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالا پڑ گیا ہے، پڑا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ جب ان دنوں میں ہم زیادہ تدبر کریں گے، آس پاس سے کٹ گئے، تو پھر چانسز ہیں کہ اللہ اپنی ذات سے تھوڑا سا پردہ ہٹا دے اور ہمیں احساس ہو جائے اپنی جہالت کا، اپنی غفلت کا، اپنی برائیوں کا، عادتوں کا. ورنہ ہم ساری جہالتیں، غفلتیں، برائیاں اندر رکھ کے عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز، ذکر، تسبیح، دعائیں، لیکن اپنی کریکشن، اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے قرآن پہ تدبر کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ قرآن ہمارے لیے آئینہ بن جائے. ایک لمحہ چاہیے ہوتا ہے،
ایک رات چاہیے ہوتی ہے، ایک موقع چاہیے ہوتا ہے جس دن ہمیں اپنی اصل شکل، اپنا اصل مقام پتہ لگ جائے قرآن کے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں. اور جس دن انسان کو اپنا مقام پتہ لگ جاتا ہے تو اس دن پھر اس کو توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے کوئی چیز نہیں روکتی. اس لیے توبہ اور معافی قرآن سے آئینہ دیکھ کر جب مانگیں گے تو کریکشن فوراً شروع ہو جائے گی. ویسے توبہ معافی مانگتے رہیں گے، کریکشن نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا چیز امپروو کرنی ہے، کس چیز سے لڑنا ہے، کیسے لڑنا ہے. قرآن نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے کہ تم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہو، کیا چیز صحیح کر رہے ہو، کیا غلط کر رہے ہو، اس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے اس سے لڑنا ہے، کیسے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. تو بٹ بائی بٹ، تھوڑا 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 آیات کے ساتھ اللہ ہمیں تھوڑا 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 اسٹرانگ کرتے ہیں، ہماری فاؤنڈیشن کو ریز کرتے ہیں. یاد رکھیے شیطان 365 دن ہے، اس لیے قرآن کی ضرورت بھی، اللہ کی ضرورت بھی 365 دن ہے. شیطان 24/7 ہے، اس لیے اللہ کی ضرورت ہمیں صرف 5 ٹائمز نہیں، 24/7 چاہیے. تو وہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کے احکامات یہاں پر آ جائیں گے تو ہی 24/7 شیطان سے لڑ سکیں گے. جب اللہ کے احکامات سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، نصیحت بن کے یہاں پر آ جائیں گے تو پھر ہم اس کے ساتھ کاؤنٹر کرتے رہیں گے. جب جب شیطان نیگیٹو تھاٹ لائے گا تب تب آیت سے مار کھائے گا، اللہ کی نصیحت سے وہ پکڑا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا ٹھنڈی چیز نہیں کھاؤ، گلے خراب ہو جائیں گے. تو جیسی آئس کریم سامنے کوئی آفر کرتا ہے آپ کو تو وہ نصیحت اندر آتی ہے کہ والدہ نے بتایا تھا کہ بخار ہوگا بہت سخت اگر تم نے آئس کریم کھائی گلے خراب ہونے پر. تو وہ نصیحت آپ کو بچا لے گی آئس کریم کھانے سے بھی ایٹ دیٹ ٹائم اور بیمار ہونے سے. اسی طرح اللہ کی نصیحت، اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات آپ کو ہر سٹیپ پر انکریج کریں گی، موٹیویٹ کریں گی اور بچائیں گی رانگ ڈوئنگ سے. آئی ہوپ کہ آج بڑا میں نے اس کو کھول کر رمضان کو، آخری دنوں کو، آخری راتوں کو اس کے اوپر بات کی ہے، اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دیا ہے. تو انشاءاللہ I'll see you later on live on Canada One TV انشاءاللہ 6 بجے کینیڈا ٹائم اور 9 بجے پاکستان رات کو، 3 بجے سحر ٹائم میں آپ اس کو فیس بک نجم شراز آفیشیل پیج پہ دیکھ سکیں گے. اور آپ اپنے کامنٹس بھی کر سکتے ہیں جو میں یہاں ٹیلی ویژن پہ اناؤنس کرتا ہوں، اور آپ کو اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور انفیکٹ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی لائیو ملاقات ہوگی، اور زندگی رہی تو کل ریڈیو ترانہ پہ دوبارہ یہیں پر آپ سے بات ہوگی صبح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.